الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم نبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانے۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے اور اس کے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پھر ایک مرتبہ شعبان المعظم کے مہینے میں داخل کر دیا۔ شعبان المعظم کے مہینے کی آج 3 تاریخ ہے اور ہم شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کچھ عبادتوں میں اضافہ کریں اور استغفار پڑھیں، درود شریف کا ورد رکھیں، نوافل پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور شعبان المعظم کا مہینہ بڑا متبرک مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں پسند کی، 4 چیزیں بنائی اور اس میں ایک چیز کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے 4 فرشتے تو بہت ہیں لیکن 4 فرشتوں کو منتخب کیا، اس میں ایک کو پسند کیا۔ جیسا حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں حضرت جبریل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اس طرح 4 کتابیں ہیں، زبور ہے، توریت، انجیل، قرآن پاک، لیکن اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو پسند فرمایا، انتخاب کیا۔ پسند تو پوری کتابیں ہیں لیکن ان کا انتخاب کیا۔ اس طرح تمام انبیاء میں 4 نبیوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام،
حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 4 انبیاء مرسلین ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزرگی دی، انتخاب فرمایا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدیں، حرم ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، مسجد طور سینا ہے، لیکن حرم کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ تو یہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہروں میں مکہ معظمہ کو منتخب کیا، اور یہ اسی طرح مہینے جب آئے تو مہینوں میں رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، محرم ہے، یہ 4 مہینوں کو اللہ نے انتخاب کیا، لیکن اس میں زیادہ اللہ بزرگی عطا فرمائی، پسند فرمایا، تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ بڑی برکتوں، رحمتوں اور بڑی ہی فضیلتوں کا، رونقوں کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں عبادت کی کثرت کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کارساز ہے، بڑا رحمت والا ہے، ارحم الراحمین ہے، کہ کوئی ویسی رحمت نہیں کرتا جتنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ خود تو اپنے آپ کو کہا کہ الرحمن الرحیم، اور پھر حبیب پاک کو بھی بنایا تو رحمت للعالمین۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کتنی اپنے بندوں پر مہربانی، فضل و کرم، عطا، نوازش، رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دوزخ میں نہ جائیں بلکہ وہ جنت میں آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی یہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ قرآن میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے اپنے بندوں سے، قل یا عبادی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جو بندے اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں ان کو یہ کہہ دیجئے، اپنے بندوں سے، اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یعنی اللہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، بس اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، رجوع ہو، احساس کرو کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، اپنی رحمت کو دیکھے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ بڑے سے بڑے گناہگار کی بھی بخشش کر دیتا، اور بڑے سے بڑے کتنی بھی غلطیاں کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کے سامان کو مہیا کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک بندے کا کام ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، بلکہ اگر وہ کتنا بھی گناہگار ہو اللہ کی طرف آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ یقین رکھنا، اتنا یقین بلند رکھنا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ نسخہ بھی سرکار نے بتایا کہ جب کسی سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کوئی نیک کام کر لے تو اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ مگر آج کے دور میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہے۔
ہم سے کیا غلطی ہو جا رہی ہے؟ بلکہ ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم غلطی اور گناہ کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. ایسا معاملہ ہے. اب اس کے تعویلات، اس کی وجہ سے ہم کو ایسا کرنا پڑا، اس کی وجہ سے ویسا کرنا پڑا. یہ کس کی وجہ سے نہیں ہے، گناہ گناہ ہے، غلطی غلطی ہے، کوئی وجہ وغیرہ نہیں ہوتی اس کی. گناہ تو گناہ ہے، غلطی غلطی ہے. یہی تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں اور ابلیس میں فرق ہے. ابلیس نے بھی گناہ کیا لیکن اس کو گناہ نے سمجھا، تعویل کی. اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی لیکن حضرت آدم نے اس کو غلطی سمجھا اور بارگاہ خداوندی میں بدست دعا ہوئے، گڑ گڑایا، رویا. اس کی وجہ سے ہم بھی دنیا میں آ گئے. تو یہی فرق ہے. ہم اور آپ بھی آدم کی اولاد ہیں. ہم جو ہے نا، ایک جمعیت العلماء کا صدر ریاض تقریر کرتے بولا، وہ جمعیت العلماء ہند جو ہے نا، یہ دیوبندیوں کی، بھٹکاؤں کی، انہیں تقریر کرتے ہیں بولا کہ ہم شنکر کی اولاد ہے. ان لوگاں پاروتی شنکر کی اولاد ہے. اب شنکر بولو کہ، اور انہیں یہ بول رہا ہے، آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ انہیں اپنے تقریر میں بول رہا، آپ سن لو، نیوز میں بھی آئی بات کہ انہیں بول رہا کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا مدینے مکے سے نہیں آیا. اب آپ بولو اسلام کہاں سے آیا؟ بولیے. مدینے مکے سے تو اسلام آیا نا بھائی. انہیں بولا نہیں، اور انہیں کہتے شنکر کی اولاد ہے. کہتے پاروتی، وہ کیا کیا، شیو شنکر کیا کیا ہے، وہ ان کی اولاد کا اعتراف کر رہا ہے. اور آپ ایسے لوگوں کو بہت بڑے وہ سمجھ رہے ہیں. اور اسلام مکے اور مدینے سے نہیں آیا. اب یہ لوگ کون ہے، پہچان لو. اور ہم کو یہ ناز ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے. اب کیونکہ یہ باتیں بتانا ہے، اب آپ لوگ بولتے ہیں مولانا ان کے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے حضرت. بعض لوگوں کا ایسا خیال رہتا، وہ کئی کو باتیں کرنا، اپنی بات کرو. اب آپ اس کی تقریر سن لیے، اب ہمارا بچانا کام ہی نہیں. آپ شکریہ ادا کرو نہ کو کرو. اگر آپ تقریر سن لیے، اب انہیں بہت بڑا عالم ہے، دیوبند کا فارغ ہے، جمعیت العلماء کا ہند کا صدر ہے، مکے مدینے سے اسلام نہیں آیا، ہم شیو کی اولاد ہے، آپ کے ذہن میں چپک گئی تو آپ چلے جاتے ہیں 12 کے بھاؤ میں. نہیں ہو گئے نا دوزخ کے حوالے. پھر اگر ہم بچا رہے ہیں تو شکریہ کے بجائے ان کے پیچھے کئی کو پڑے ہوئے ہیں، ان کو کئی کو بول رہے ہیں. وہ تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ اب یہی بولنا پڑے گا کہ بچے کو ابھی شعور نہیں ہے، آگ میں ہاتھ ڈال رہا، ماں اس کو کھینچ رہی تو بچہ بول رہا لال لال اچھا دکھ رہا، ہاں میرے کو پسند ہے، میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہوں، میری ماں کتنی ظالم ہے، میرے ہاتھ کو پکڑ پکڑ کے ہٹا رہی ہے آگ سے، میرے کو تو بڑا لال لال اچھا دکھ رہا ہے. اور یہ ماں ہے کہ مجھ پر ظلم کر رہی ہے، اس سے کھیلنے نہیں دے رہی ہے. تو عقل مند آدمی بولیں گا ماں ظالم نہیں ہے، تو نادان ہے، تو غلطی میں کر رہا ہے. تو اسی طرح ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا کر رہے ہیں، آپس میں لڑا دے رہے ہیں، لوگوں کو دور کر رہے ہیں، کافر بنا دے رہے ہیں. ہم نہیں بنا رہے بھیا، ہمارے کچھ کرنا نہیں ہے کسی سے. آپ نادان لوگ جا کے وہ آگ میں کودنا چاہ رہے تو ہم بولے نکو، آگ میں مت کودو، آگ میں ہاتھ مت چلا لو. جیسا ماں اپنے بچوں کو آگ سے روک رہی ہے، ہم ان دیوبندیوں کے وہابیوں کے برے عقیدے سے آپ کو روک کر سرکار کا سچا غلام خود بھی بننا چاہ رہے ہیں اور آپ کو بھی سچا غلام بنانا چاہ رہے ہیں. اب بعض لوگ آپ بھولے پنے میں، جہالت میں یا ان کی محبت میں بول رہے ہیں تو نقصان اٹھائیں گے، مگر ہم تو صحیح ہے.
اماں اپنی جگہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بچے کو جو جلنے سے روک رہی ہے، جب جلیں گا تو روئیں گا، تو پھر آپ دوزخ میں جائیں گے تو کیا ہوں گا؟ آپ شیو کی اولاد ہے، آپ پاروتی شیو کی اولاد ہے، آپ استغفر اللہ اللہ کیا سے اندرا؟ ارے ہم حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام علیہ کا اولاد ہے۔ یہ جلسوں میں بیٹھنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے ہمارے، دوسرے جلسوں میں بیٹھے تو آپ کا ایمان غائب ہوتا، نمازی تو بن جائیں گے، روزے تو رکھ لیں گے، بڑے بڑے عبادتیں تو کر لیں گے، حافظ قرآن بھی ہو جائیں گے، عالم دین بھی ہو جائیں گے، لیکن ایمان والے نہیں ہوں گے۔ اس جلسے میں بیٹھیں گے تو ایمان والے ہو جا کے اٹھیں گے، تو ایمان یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا۔ اب انہیں کھڑے رہ کے تقریر کر دیا، بہت بڑے اپنا کو عالم، اب لوگ ان کی اچھا عالم سمجھ رہے ہیں ان کو بہت، ان کا تو ایک عالم گندا تو ایسا ہے، اس کا نام نہیں لیتا، میں گندوں کا نام نہیں لیتا، مگر میرے پاس سب ریکارڈ ہے۔ انہیں بول رہا کہ ہم جو کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں مسجدوں میں چیخ چیخ کے، اور مسجدوں میں اسپیکر لگا کے کرتے ہیں، تو دیکھو کہاں کی مثال ہے کہ عالم کو جب وہ سرکار کا گستاخ ہو جاتا ہے نا، اس کی عقل بھی معاف ہو جاتی ہے، اس کا دین تو چلے ہی جاتا ہے، عقل بھی معاف ہو جاتی ہے۔ مثال دے رہا ہے کہ جسا پالیتھین میں ہم لے جا کر معائنہ کرنے کے لیے ہم غلاظت کو لے جاتے ہیں، اپنے فضلے کو لے جاتے ہیں، تو وہ تو بند رہتا، بدبو نہیں آتی، جب کھولے تو بدبو آتی ہے، تو اسی طرح کہتے ہیں ہم کھڑے رہ کے سلام پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ بدبو نہیں آ رہی ہے، یہ بدبو دار چیز ہے، استغفر اللہ۔ کہاں سے درود و سلام کو جو لوگ بدبو کہتے ہیں، وہ بتاؤ وہ کتنے بدبو دار ہیں؟ بولیے اب آپ کا ایمان آپ بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے؟ پھر بھی آپ ان کی تعریف کریں گے، پھر بھی آپ ان کو بولیں گے اور ہمارے کو گالیاں دیں گے؟ ان کا تو یہ ذہن، ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ بول رہے ہیں یہی جو بولا تھا اس کو تو ہمیشہ بدبوئی، انہیں حساب اس سے رکھتا، محبت رکھتا غلاظت سے، کہ جب بات کریں گے ایسی بات کرتا ہوں، اس کا میں نام نہیں لیتا، آپ پہچانتے کیا، آپ جانتے کیا، مگر اتنا سمجھو دیوبندی ہے، یہی تبلیغ جماعت اسلامی، یہی جمعیت العلماء سے تعلق رکھنے والا ہے، خبیث۔ ایک بار تقریر کرتے ہوئے کہا، خیر وہاں کے مولانا نے اچھا جواب دے دیا اس کو، تقریر کرتے ہوئے کہا اس نے کہ یہ لوگ سامنے رکھ کے فاتحہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں مردے کو یہ پہنچے، فلاں مردے کو یہ پہنچے، فلاں مردے کو پہنچے، کھانا رکھ کے سامنے فاتحہ دیتے ہیں، تو جب ان کے مردے کھاتے ہوں گے، جب ان کے مردے کھاتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے فضلہ بھی ہوتا ہے، تو پھر یہ پورا فضلہ قبر میں کر دیتے ہیں، تو ان کی بدبو ہو جاتی ہے، تو ان لوگ کیا کر رہے ہیں، خلاف چڑھا رہے ہیں، اور وہاں پر اگربتی جلا رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، عطر ڈال رہے ہیں تاکہ بدبو نہیں آئے۔ تو اب بولو اللہ والوں کی درگاہ کی توہین کی کہ نہیں کی؟ بولو، بولیے، اب ہم جواب دینا نہیں دینا، ہم بچانا نہیں، اس کی نماز دیکھنا، اس کا روزہ دیکھنا، اس کی قرآن کو دیکھنا، کہ اللہ کے ولی کی درگاہ کو دیکھنا۔ ارے بولو نا بھائی، پھر اب ہمارا فرض ہے نہیں، اگر آپ نہیں کرے تو میں تو ماننا نا، میرے آقاؤں کی درگاہ ہے وہ، ہم پولیس لے چڑھا رہے، انہیں بول دیا لو بس، اور ہمارا بھی حال سنیوں کا ایسے ہو گیا، اتنا ہم چیخ رہے تو بھی سنی نہیں، ان کے قریب جا رہے، ان کی اچھا بولے، ابھی لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کے ایسے گندے ہیں، آپ خالی اپنے رشتہ دار کو دیکھ کے نہ کو سمجھو، اس کی گندگی اتنی بڑی ہوئی ہے۔ تو وہاں کے مولانا نے جواب دیا، بے شک، اب یہ الزامی جواب ہے، حقیقت یہ ہے کہ کسی سنی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم جو کھانا یا جو پکوان کر کے ہم فاتحہ دیتے ہیں وہ مردے کو پہنچتا، یہ کسی سنی کا عقیدہ نہیں ہے کیا؟
ہم یہ کہتے ہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے. کوئی سنی کا عقیدہ ہے کہ کھانا پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عالم مثال میں بعض وقت پہنچتا بھی ہے، وہ شان کے مطابق. میں اخبار میں پڑھا، بس زمانے کی بات ہے، میں اس کو نوٹ نہیں کر لیا، ذہن میں ہے میرے. اگر میں وہ اخبار کو رکھتا اور نوٹ کر لیتا تو بڑے کام کی چیز تھی. معاملی صاحب کوئی ڈاکٹر وغیرہ ہیں، انہیں ان کے بارے میں میرے کو یاد پڑتا ہے کہ منصف میں آیا، وہ صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو منصف میں ان کے متعلق آرٹیکل آیا، میں پڑھا تھا. بہت عرصے کی بات ہے، کوئی 10 سال کی بات ہوگی وہ آرٹیکل پڑھ کے، مگر ذہن میں وہ واقعہ میرے چپک گیا. میں وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ شب برات ہے نا. تو وہ جو ہے ہوا، انتقال ہو گیا. انہیں لکھتے لکھتے کہا کہ ایک مرتبہ وہ صاحب کی ماں نے اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے آموں کا موسم تھا، انہوں نے ماں نے آم کو ایصال ثواب کیا. اب آم پہ فاتحہ دلائے، لوگوں کو بانٹے، تقسیم کرے. تو خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ آم کھا رہے ہیں. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ راز سمجھانا ان کا ہے. یہ بات جو ہے بزرگ ولی سمجھا سکتا، یہ عالموں کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ صوفیوں کے قریب ہو، ولیوں کے قریب ہو. یہ عالمہ آپ کو سوائے بھٹکانے کے کچھ کام نہیں کرے. عالمہ جتنا بھی اسلام پھیلا ہے ان صوفیہ اور اولیاء کی وجہ سے پھیلا ہے. یہ ذہن میں آپ بٹھا لو. اگر آپ میری تقریر سنتے ہیں، یہ عالمہ، انہوں عالم ہے نہیں بولنا، میرے کو بہت چڑھاتی، انہیں عالم ہے. اگر سچا عالم ہے تو اہل سنت کا بات کراتا ہوں، میں اس کی عزت کرتا ہوں. نہیں ایسا بھی ہے نا، وہ مستحب ہے نا، بولتے ہی سمجھ جاتا ہوں انہیں بھٹکوا ہوا ہے. یہ اس کی زبان میں مستحب کیسا آیا؟ تو معاملی آدمی، اس کی ماں نے آم کا ایصال ثواب کیا تو کھاتے دیکھ رہی ہے آم. اب میں اس میں کیسا ہوا یہ تفصیل بیان کرا تو میرا دوسرا ٹاپک ہے. اب میں آپ کو کہیں کو بتاؤں، آپ کو سا میرے کو لا کے بھر کے میرے کو کچھ نظرانے دے رہے، سب سن لے کے پھر جو ہے ان کا نہیں جا رہے. تو میرے کو کیا پڑھی ہے آپ لوگوں سے؟ بتا نہیں کیا بات آ گئی. ہاں، ورنہ میرے پیر کے صدقے میں وہ بھی بتا سکتا ہوں. تو میرے کو کیا پڑھی بھائی آپ لوگوں کو یہ کرنا؟ ہاں، آپ لوگ تو لوگوں کی نمازاں دیکھتے رہو، ان کچھ اچھا سمجھو. ہم حضرت وہ سخت بولتے، حضرت سخت وقت نہیں بولتے، حضرت جو بولتے حق بولتے. یہ سمجھ کے سنیے، وہ ایسا ہے. ان سے بھی نرم پال سی یہ لوگ درود پاک کو انہیں گندگی سے مثال دے رہا. اب آپ بولو کوئی مسلمان، انہیں تو پڑھا لکھا ہے نا، دیوبند، اس کے اندر دیوبند ہو گیا، اس کا فارغ ہو کر ایسی مثال دیتا درود پاک کے لیے. اپنے کو غور کرنے کی بات ہے. آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. گندی مثال دے دیا، درود پاک کو غلاظت سے مثال دے دیا، استغفر اللہ. اور پھر کہہ رہا ہے اولیاء کی شان میں گستاخی کر دی، ان کے قبور کی گستاخی کی گئی. بلکہ عام حدیث آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ عام مومنین کی خبر کا احترام کرنا ہے، عام مسلمان کی خبر کا بھی احترام کرنا ہے. اس کو کھندلے میں نہیں لانا ہے، اس کو ٹیکا نہیں لگانا ہے. حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا. عام مسلمان کی خبر کا احترام کرنا ہے. چہ جائے کہ ولی کی خبر کو بول رہا ہوں نے کہ ہم پھول، اب انہوں علم دیکھ رہے. بہت سارے ایسے ہیں اپنے آپ کو ہم مشائخ ہیں، ہم صوفی ہیں، ہم علم تصوف جانتے ہیں، بند کمرے کی تعلیم ہے ہمارے پاس، ہم بہت بڑے علامہ فہامہ ہے، اور ہم کو بول رہے ہیں ہم شریعت کا علم جانتے ہیں. بابا جب یہ آ جانا کبھی. ہاں، تم تو خالی جانتے ہوں گے، ہم اور کچھ کر دیتے. تم کو تو ابھی نہیں معلوم، الف بے نہیں معلوم، تصوف کی تے نہیں معلوم. یار
کیا دیوبندیوں کی تعریف کر رہے ہیں؟ ہاں دیوبندیوں کا علم ہے کہتے یہ بھٹکاوا بول رہا ہے یہاں کا مشاعر. بولا تو بھی بھٹکاوا، تیری پوری فیملی بھٹکی بھی. ہاں اب دیوبندیوں کا علم دیکھو آپ، یہ ہے کہ بول رہا کہ لوگ بول رہے یہ مردے کو یہ پہنچے وہ پہنچے، تو یہ پہنچتا ہوں گا، انہوں کھاتے ہوں گے، جب کھاتے ہوں گے تو غلاظت کرتے ہوں گے، غلاظت جب کر دیتے ہیں تو ان کی خبر سے بدبو آتی ہے تو یہ لوگ غلاف چڑھاتے ہیں، یہ لوگ جو ہے عطر ڈالتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں تاکہ وہ بدبو نہ آئے کرتے یہ لوگ. اب یہ ولی کی خبر کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بول دیجئے میرے کو، بولیے آپ کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تو ولی کی خبر کی توہین کو ہم برداشت کرنا؟ وہ اور لوگ ہیں، ہم ولی کی خبر تو خبر، ہم لوگ سنی ہوا ہے کہ ولی کی خبر کے پھول کو بھی متبرک سمجھتے ہیں، اس لیے کھاتے ہیں اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اس لیے ہم ولی کی خبر پہ اپنے سر جھکاتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، اتنی متبرک ہے. ہم سنیوں سے پوچھ رہے ہیں تیرے کو کیا معلوم ولی کی خبر کیا ہوتی؟ تو وہ مولانا نے جواب دیا ان کے مقام پہ آ کے، اس نے کہا تو انہوں نے اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا پہلے تو بات یہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ کسی سنی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کوئی سنی یہ نہیں بولا آج تک کہ ہم جو پکوان بنا کے فاتحہ دے کے ایصال ثواب کرتے ہیں وہ کھانا مردے کھاتے نہیں بولے. ہم یہ بولے کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے، مگر انہیں بولانا تو ٹھیک ہے. اس کے لیے میں وہ عام کی مثال سمجھایا میں آپ، کبھی عالم مثال میں ایسا بھی ہوتا ہے. تو سرکار پھول چڑھاتے ہیں اس لیے گندگی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جواب دیا دیکھو ہم لوگ تو یہ وہ اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، کبھی بریانی، کبھی بگارا کھانا، کبھی خورما روٹی، کبھی کھیر، کبھی مٹھا کرتے رہتے ہیں، کبھی کھیر پورا، کچھ بھی کرتے رہتے ہیں ہم تو. اور وہ ولیوں کے صدقے میں ہم بھی کھاتے رہتے ہیں. انہوں کنجوس مکھی چوز نہ خود کھاتے نہ دوسرے کو کھانے کے دیتے. اب یہ صدقے میں ملتا نا، فاتحہ ہو گئی، مٹھا بنا کر اپن بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، دوسروں کو بھی، مہمانوں کو بھی کھلا رہے ہیں. ہاں مرغ بن رہا اپن بھی کھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں. بریانی بنی اپن بھی کھا رہے ہیں، دوسروں کیا مقدر ہے اپنے اولیاء کے صدقے میں. وقفے سے فاتحہ دلاؤ، خود بھی کھاؤ، خود کو کھانے کو مل رہا اور مرحومین کو ثواب مل رہا. اہل سنت جماعت کے پاس جو عقیدت و فلاست ہے تمہارے پاس کہاں ہے؟ کنجوس ہو، مکھی چوس ہو. مثالہ تمہاری دیے تو تمہاری محبت کس سے؟ دیکھ لو غلاظت سے تم محبت کرنے والے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمارے مرحومین کو دیتے ہیں لیکن تم جو نہیں پہنچاتے، مرحومین کھاتے ہیں ہمارے، غلاظت بھی کرتے ہوں گے، مگر تمہارے جو مرحومین ہیں نا تم ان کا نہیں بھیجتے نہیں ہے تو انہوں منہ پھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے لوگ ان کے منہ میں کر دیتے ہیں. یہی جواب دینا ہے ان کو. اب ولی اللہ والوں کی قبور کا احترام نہیں کرے تو پھر ان کا یہی ہے. تو یہ جو دیوبندی ہیں، یہ جو وہابی ہیں، جب درود پاک کو ناپاک کہہ سکتے ہیں تو انہوں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور انہیں جو ہے نا جمعیت العلماء ہند کا صدر ریاض بول رہا ہے کہ ہم شیو کی اولاد ہے، شنکر کی اولاد ہے، پاروتی کی. ہندوستان میں اسلام مکہ مدینے سے نہیں آیا. یہ لوگ پھر کہاں سے آ رہے تیرے کے پاس؟ تو شیو سے آیا. انہیں شیو کو اپنا دادا مان رہا ہے اور ہم سنیاں حضرت آدم کو اپنا دادا مان رہے ہیں. یہ فرق ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی بھی مشائخ ہو، کوئی بھی عالم ہو، وہ جمعیت العلماء ہند کی تعریف کرے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا کے رکن بنو، ہمارے کو اس سے بحث نہیں ہے. ہم عقیدہ دیکھیں گے. ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو صحیح بات بتا دینا. اب اس کے بعد انہوں عالم ہے نا تو آپ جانے، وہ عالم جانے، مگر یہاں مت رہو آپ. اب ان کو عالم سمجھنے والے میرے پاس نہ کو بیٹھو، ان کو اچھا سمجھنے والے میں کھول کے آپ کو. یہ دور تو ایسا ہے اب جا کے اس کا ٹیپ ریکارڈ ہے کیا نہیں ہے، یوٹیوب پہ مارو، میں جو بول رہا ہوں وہ دیکھ لو. یہ دور ابھی دور جانے کا نہیں ہے. یہ دور اب ہمارے نوجوان ہیں یوٹیوب دیکھنے والے،
پڑھے لکھے نوجوان ہمارے ڈاکٹر علی بن عثمان صاحب ہیں، ہمارے مجیب میاں ہیں پڑھے لکھے، ہمارے سالم صاحب ہیں، یہ پڑھے لکھے نوجوان، ہمارے علی پاشا صاحب ہیں، یہ لوگ یوٹیوب دیکھنے والے، ان سے بولو بھائی ذرا وہ مولانا بولے تھے اس کا مار کے تو بتاؤ، یوں مارتے دیکھ لو مولانا صحیح بول کے غلط بولے۔ یہ دیوبندیاں اتنے گندے برسوں سے بولتے آ رہے ہیں شب برات میں حلوہ کئی کو، ان کا نے دیوالی کی پوری جائز ہے لیکن امام جعفر صادق کے کنڈے ناجائز ہے، استغفر اللہ۔ اب ان کو جو ہے جواب نہیں دینا کہتے ہیں ہم تو جواب دیں گے، آپ کو سننا ہے تو سنیے نہیں تو جائیے، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ہاں ادھر تو یا ادھر۔ درود شریف کو بھی ناپاک بولے تو آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی ایسا بولنا، ملا تو لڑنا دبا دیتا ہوں بولنا، اتنا تو جذبہ رکھنا نا۔ اور ہمارے سامنے کوئی آئے، ایک صاحب میرے سے گفتگو کر کے بولے ہماری اماں ذرا ان کی تائید کر رہے ہیں، بولا دیکھو میاں سچی بات بتاتا ہوں، اماں بھی اگر ان کی تائید کریں تو اماں کو بھی ان کے سیاق میں کرو، اماں کو چھوڑ دو تو آپ کا ایمان۔ ایک صاحب گفتگو کر کے سمجھا رہے تھے، دیکھو تمہارے کو برا معلوم ہوگا، اپنی بیوی کو سمجھا کرتے میرے سامنے بولے دیکھو تم کو برا معلوم ہوگا، تمہارے بہن بھونئی جو ہے وہاں بھی ہے، نکو ملو کرو وہ کرو یہ کرو، تو بیوی بولے نہیں ایسا ہے ہماری وہ ایسا ہے ویسا ہے، تمہارے تو انہوں سمجھائے۔ اب میں نزاکت بتا رہا ہوں، آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں، دیکھو تم کو برا معلوم ہو رہا ہوگا لیکن یہاں ایسا ہے، ان سے نہیں ملنا وہ کرنا، بڑی محبت، اب بیوی ہے محبت سے سمجھانا ہی پڑتا نا بھائی، سمجھائے۔ تو میں بولا یہ نہیں بولنا، تم کو برا معلوم ہوگا نہیں، برا اس کو معلوم ہوتا جس کا نہیں ایمان نہیں ہے، اگر برا معلوم ہو رہا ہے تو سمجھ لینا ایمان نہیں ہے، سمجھ رہے نزاکت۔ اگر وہابیوں کے خلاف، وہابیوں سے نہیں ملنے پر برا مان رہے ہیں، میری خالہ ہو کہ ماموں ہو، پھپھا ہو کہ پھوپھی، بیوی ہو کہ اماں ہو، اگر ان سے نہیں مل رہے، ان سے وہ کر رہے، سمجھانے کے اوپر بھی نہیں سمجھ رہے تو اماں کو چھوڑ دینا، بیوی کو چھوڑ دینا۔ یہ نہیں بولا آپ کو برا معلوم ہو رہا ہے، برا اس کو معلوم ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو برا نہیں مانتے، یہ بات حق ہے قبول کر لیتے۔ اب اتنی گندگی آئی ساتھ سے ہم کھول کے بتاتے کہیں آپ چکر میں نہیں آ جانا بول گئے۔ اب آپ لوگ بولتے ارے جب دیکھو ان کے ذکر کرتے رہتے، تو بھائی اگر ان کے پھنس گئے تو دیکھو کتنا نقصان ہوتا۔ اگر ہمارے 1,00,000 روپے چلے تو وہ نقصان کی بات نہیں ہے، چلے گئے 1,00,000 روپے بھی اگر ہمارے گم ہو جائیں تو پرواہ نہیں ہے، اگر ہم سے پورا خاندان بھی ٹوٹ جاتا ہے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن رسول پاک کا دامن ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اس لیے کہا چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد۔ یہ خالی شعر نہیں ہے، قوالی میں پڑھے تو لوگا جو ہے نعت خواں کو دیتے، ارے نعت خواں کو بعد میں دو، پہلے اپنے دل کو سرکار کی غلامی سے جوڑ لو۔ یہ شعر صرف نعت خواں کو دینے کو یا قوال کو دینے کے لیے، پیسوں کے لیے شعر نہیں ہے، بلکہ آپ کو حقیقی سرکار کا غلام بنانے کے لیے شاعر نے کہا ہے۔ یہ سمجھو آپ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اسی طرح عالم مثال کی بات الگ ہوتی ہے، عالم شہود کی بات الگ ہوتی ہے، تو بعض وقت تو نظر آتا ہے، دکھتا ہے۔ اب وہ کیا ہے، یہاں سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہاں اب میں یہاں سمجھا لیتے وہ پڑھا تو میں کوئی تصوف کا درس نہیں دے رہا ہوں، آپ میں عقیدے کے بچانے کی بات کروں۔ پہلے عقیدہ بچا تو تصوف بھی کام آتا، شریعت بھی کام آتی۔ عقیدہ ہی نہیں ہے تو نہ شریعت نہ حقیقت، صرف دو دھکا گڑا۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے باتاں کر لیتے بیٹھتے تصوف کے، عقیدہ نہیں رہا۔ بہت لوگوں سے ملوں میں، میرے کو تو شوق ہی تھا، جو تھوڑا بہت ہے تو اس کے پاس بھی بیٹھتا تھا، آخر ہے کیا دیکھو تو صحیح۔ ہاں اب اپنے آپ کو جو ہے سمجھے ہوئے ہم مجذوب ہے، آتا نہ جاتا کچھ بھی مجذوب ہے نہ جذب ہے۔ ہر پاگل کو دیوانے کو مجذوب سمجھ لیے لوگ، جو پاگل پنا کرا بہت مجذوب۔ بہت لوگوں کے عقیدے اتنے بھی ہے گرے ہوئے، جو ذرا پاگل پنا کرا، زیادہ سگریٹا پیا انہیں مجذوب کہتے پہلے۔ بولا یہ سگریٹا بدبودار کو تو بولا رہے یار کیا بات ہے تم لوگوں کی۔ جو ذرا مرشد کے زیادہ مریدہ ہوں گے لوگ ہمارے بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ انہوں پہنچے ہوئے نہیں ہیں، ان کا ہی پہنچا ڈھیلا ہے۔ دمین تو آ جانا بابا، اپن تو چیلنج کھلا کر رہے نا، ہے تو آؤ بتاؤ۔
اب یہاں تو ایسا حال ہو گیا، اتنی بگڑ گئے پیر مرید کو تو اتنا بدنام کر رہے کہ مرید ہوتے ہی انہوں جو ہے ولی ہو گئے، مرید ہو گئے نا تو انہوں ولی ہو گئے، ذرا ٹوپی پہن لیے، ذرا یہ ڈال لیے، ذرا شال ڈالتے، ولی۔ اب پیر بھائی سے بھی نہیں ملتے۔ ارے پہلے کہ میں اپنے مرشدوں کو آنکھوں سے دیکھا ہوں، اپنے مرید کو پیر بھائی بولتے تھے، مرید کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے پیروں کو، اپنے مرید سے پہلے تو پیر بھائی بول کے بات کرتے تھے۔ اب یہاں انہوں تھے، ان کا پٹا بھی اکڑتا، میرے قدم پڑھنا، میرا باپ کا مرید غلام ہے، انہیں بولتا اے بڈھے وہ کام کر۔ یہ میں چیزوں کو نہیں مانتا، نسبت مانتا ہوں، میں نسبت حقیقت ہے تو وہ ہے، میں پیری مرید کو مانتا ہوں۔ میں لوگوں کو بولتا ہوں جو مرید کسی کا نہیں وہ شیطان کا مرید ہے۔ سن لو میری بار بار مرید اگر آپ کسی کے نہیں ہے تو شیطان کا مرید ہے، آپ کا فرض ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کسی کے مرید ہو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً کہا قرآن، تو آپ مرید نہیں ہو کہ قرآن کی بات نہیں مان رہے تو مرید ہو جاؤ۔ ابھی بھی لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں سبھی ویسی نہیں ہے، زیادہ ویسے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی موجود ہیں، آپ ڈھونڈو۔ مگر آپ کو تو پسند ہی نہیں آتا، آپ بولے میں ایک تو جورو کا مرید ہوں، زن مرید۔ جو جورو کا مرید ہوتا وہ کسی کا مرید نہیں ہو سکتا، تو بولنا کوئی کسی کا مرید نہیں ہے تو سمجھنا ہے جورو کا مرید ہے تو شیطان کا مرید ہے۔ تو اس لیے آپ بھی بچو، اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کے مرید ہو، ان سے فیض حاصل کرو، نسبت تو رکھو، لیکن یہ نہیں میں مرشد ہوں میرے پیراں پڑھنا، ان کا پوٹا بھی پیراں پڑھا رہا، اپنے آپ کو ولی۔ یہاں تو مرید ہوتے ولی، خلافت ملتے انہیں سدرۃ المنتہا پر، اب دیکھتے ہی نہیں۔ ہاں اب ان کے بابا مر گئے تو انہوں خطب الاقطاب۔ اب یہاں ہے رہا معلوم، ہم آپس میں ایک ایک دوسرے کو ولایت تقسیم کر رہے ہیں، تو میرے کو ولی بول، میں تیرے کو ولی بولتا ہوں، تو میرے کو خطوب بول، میرے کو تیرے کو خطوب۔ جھگڑا تو یہی چل رہا میرے ساتھ، میرے کو بھی لوگ بولے ہم ایسا پہنچ گئے ہوئے، ہمارے چبڑ گیا بیدام رہا بولتے، لوگ بولے شجاعت صاحب تو مانتے نہیں کس کو بھی، اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہیں، مولا آؤ سمجھاؤ، میں جو جانتا ہوں وہی بولوں گا۔ ہاں اب ان کو ولی بولنا کہتے، اب یہ لاؤڈے پٹوں کو میں ولی بول لیتے پھرتا ہوں، میں خطب بناتا ہوں لوگوں کو، اچھے اچھوں کو نہیں مانتا ہوں، میں تو قطب الاقطاب کو دیکھا سوالا ہوں، تم کو کیا معلوم ہے؟ ہاں میری نگاہوں میں کون ہے تم کو کیا معلوم؟ تم ایسے چھوٹے موٹے تمہارے ایسے پورے پرواز کرنے والے بھی آئے تو نہیں مانتا میں، ایسی شخصیت کو دیکھا ہوں میں، یہ میرا مقدر ہے، یہ میرے ماں باپ کا احسان ہے۔ تو اس طرح آپ کو بچانے کے لیے تقریر کر رہا ہوں بھائی میں ہی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا مولانا جب دیکھو ان کے پیچھے پڑے رہتے، کبھی جماعت اسلامی کو بولتے، دیوبندیوں کو بولتے رہے، تبلیغی جماعت والوں کو بولتے، اہل حدیث خبیثوں کو، سلفیوں کو بولتے، تو بھائی اتنے ہمارے اندر آگے ہیں، اگر آپ ان کے لیے بیٹھ کے ایک جملہ ان کا سن کے سر ہلا لیے تو آپ کا ایمان چلے جاتا۔ اس لیے بول رہا ہے بھائی، یہ جلسہ کہیں کو رکھ رہے ہیں ہم کہ ہمارے کوئی زور خطابت بتانا ہے، کوئی علمیت بتانا ہے۔ میں تو صاف اعلان کرتا ہوں نا بھائی کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مرشد نہیں ہوں، کوئی ولی نہیں ہوں، میں تو رسول پاک کا ایک ادنا غلام ہوں۔ میں کب دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں؟ میں دعویٰ کب کر رہا ہوں میں بہت بڑا مرشد ہوں؟ میرے کوئی مرید ہے کیا؟ بولو آپ۔ آج 50 سال سے زیادہ سے تقریر کر رہا ہوں میں، ابھی میرے کو موچھا نہیں تھا جب سے تقریر کر رہا ہوں، یہ میرے ماں اور باپ کی ٹریننگ ہے مجھے، یہ میرے مرشد کا فیضان ہے۔ ابھی میرے کہنے کچھ نہیں تھا، میں تقریر کرتا تھا، بڑے بڑے سنتے تھے، تم کیا میرے کو بولنے آئے یار؟ میں تو سمجھتے نہیں نا اپنے آپ کو، نہ میں عالم ہوں، نہ مرشد ہوں، نہ صوفی ہوں، نہ ولی ہوں، میں تو رسول پاک کا خادم ہوں۔ میں تو اعلان کر کے بول رہا ہوں، اور آپ بول رہے ہیں کہ ان کو عقل ہے۔ عقل ہے اس بات سے ہے کہ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کے، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کے، ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرے کہلانے کے بعد۔ یہ جو شجاعت علی میں دیکھتے رہے آپ، یہ رسول کی غلامی کا ناز ہے۔
آپ کو کیا معلوم؟ یہ جو گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ مجھ سے کم ظرف کو میں خانے میں عزت بخشی، داور حشر تجھے اس کی جزا دے ساقی۔ سمجھے آپ کہ یہ بات ہونی چاہیے۔ ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے، ہم صرف لوگوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں، خود بھی ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کا بھی ایمان میں حفاظت کرنا۔ اب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے شب برأت کے خلاف تقریریں ارے تم کو کیا تکلیف ہو رہی بھائی؟ ہم فاتحہ دلا رہے ہیں، ہم قبرستان کو جا رہے ہیں، تمہارا کیا بگاڑ رہے؟ تم سے کچھ پیسے لے کے فاتحہ دلا رہے ہیں، قبرستان کو جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے ماں باپ کی ہم بخشش کا انتظام نہیں کریں گے؟ تم بےہودے، تم نالائق، تم ماں باپ کے بے ادب، تم کو ادب کی کوئی چیز نہیں آتی، تم مر گئے تو اپنے ماں باپ کو مر گئے مردود کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور ان کو کوئی ثواب نہیں پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ مگر میرے آقا نے کہا کہ جو ماں باپ کی خبر پہ پابندی سے جاتا ہے، نافرمان ہے تو فرما برداروں میں ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہم عوام کو بتانا نہیں بتانا؟ ہاں پھر سرکار نے کیوں کہا کہ قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو، کہیں کو سلام کرو، مردوں کو بھی تو سلام ہوتا کیا؟ نہیں بھائی، یہاں اگر نماز کوئی پڑھ رہا تو اس کو سلام کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ انہیں جواب دینے کے قابل نہیں رہتا۔ کوئی اذان دے رہا اس کو سلام کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ اذان دے رہا جواب نہیں دے سکتا ہے نا۔ تو پھر کیا انہیں مردہ ہے کہ نماز پڑھنے والا مردہ ہے اس کو سلام نہیں کرنا؟ اگر کرے تو دوسرے بولتے ہیں حضرت انہیں نماز پڑھا آپ سلام کرتے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو سلام اس کو کرتے ہیں جو جواب دے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، تو پھر مردوں کو سلام کرنے کا سرکار حکم کیوں دیے؟ غور کرو، غور کرو۔ قبرستان میں قبرستان جائیں گے تو سلام کریں گے نا، باضابطہ دعا سکھائی سرکار نے، حدیث پڑھی ہے، السلام علیکہ اہل القبور، تو قبرستان جائیں گے تو سلام کریں گے نا۔ ابھی نو بولے قبرستان کو نہیں جانا ہے تو پھر یہ حدیث کو کیوں نہیں مان رہی؟ سرکار نے کہا السلام علیکہ علیکم اہل القبور، یا سے خطاب کرنا ہے، یا اہل القبور۔ انہوں بول رہے ہیں مردوں سے یا نہیں کرتے، وہ مر گئے، اور سرکار بول رہے ہیں کہ وہ ہمارا سلام سنتے ہیں۔ سرکار نے یہاں تک فرمایا مردے کو جب جو ہے دفن کر کے جاتے ہیں تو مردہ دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اب یہ معلوم نہ وہ معلوم، آپ جا کے ایسی محفلوں میں بیٹھ گئے، شب برات منانا کہاں ہے؟ وہ تو سنیوں کے پاس ہے۔ ہم شب برات مناتے بھی ہیں، مردوں کو اشارے ثواب کرتے بھی ہیں، قبرستان جا کے پھول چڑھاتے بھی ہیں، یہ سب ہے، آج سے نہیں ہے، برسوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اب تم شرک اور فرق اور کفر کے فتوے، تم ناجائز کے فتوے، بدعت کے فتوے تم اپنی طرف رکھ لی، جو علم بڑھ چکا ہے، علم یوٹیوب پہ مارو، ہر ایک کو سے معلومات ہوتے ہیں، سنی رہے، اور سنیوں کا کام ہم کرتے رہے، کسی کے بولنے سے متاثر نہ ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں ان کی صحبت میں مت بیٹھو، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ورنہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ بڑا متبرک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو شعبان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سرکار فرما رہے میرا مہینہ ہے، تو اب بولو ہم چاہنے والے شعبان سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے آپ دیکھیے مناسبت کیسی ہے، اللہ بھی کیسا پسند کرتا ہے شعبان کو کہ درود پاک کی آیت اسی شعبان میں نازل ہوئی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درود پاک کی آیت بھی اسی میں نازل ہوئی، اسی مہینے میں، شعبان المعظم میں سرکار دو عالم عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رہتے ہیں، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا کہ سرکار اب افطار کریں گے نہیں۔ میں کہا کچھ روزے پھر رہ گئے چھوڑتے، پھر روزے رہتے سرکار سے پوچھا گیا، سرکار شعبان کے مہینے کو بڑی محبت کرتے تھے، تو سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنے کثرت سے آپ روزے اس میں رہتے ہیں، اب ہمارا کہاں چلے گیا؟ ہم سے رمضان میں روزہ رہنا بھی بار سمجھتے ہیں، اب رمضان آ رہا تو لوگوں کے دل دہل رہی، ارے اتنی گرمی میں روزہ کیسا رہیں گا، اب تبصرے کر رہی۔ اور صحابہ رمضان اگر گرمی میں آتا تو خوش ہوتے تھے، کہاں سے کیا گر گئے اپن، کیونکہ اب کھانے کی عادت پڑ گئی نا، اور شیطان تو ایسا ہے پورا دن بھوکے رکھائیں گا مگر روزہ نہیں رکھائیں گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بھوکے رہتے لیکن روزہ نہیں رہتے۔ اب یہ شیطان کی چکر ہے کہ نہیں ہے؟ دھوپ میں کھڑے رہ کے کاروبار کرتے، بھوکے رہ کے کاروبار کرتے لیکن روزہ نہیں رہتے، کتنی بڑی شیطان کی چکر ہے۔ تو ہم پورے لوگ کیا ہے شیطان کی چکر میں آگئے، رمضان سے ڈر رہے، رمضان سے خوش ہونا، رمضان مبارک کا۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ شعبان رمضان سے متصل ہے، گویا شعبان میں عبادتیں کرنا رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ یہ اہمیتیں ہمارے سے ختم ہو گئی نا۔ ہاں آپ عبادتیں بڑھا دینے کا مہینہ ہے شعبان کا۔ سرکار سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، سننے والی بات ہے، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، شعبان کے مہینے کی عظمت سرکار خود بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ اتنے کثرت سے روزے کیوں رہتے ہیں؟ تو کہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور مرنے والوں کی لسٹ تیار ہوتی ہے، کون یہ سال مرے گا، لسٹ تیار ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری جب فہرست تیار ہو اور اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہو تو روزہ دار کہلاؤ۔ سرکار اللہ کے محبوب ہو کے یہ پسند کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے باتاں۔ تو کیا پسند کرنا چاہیے؟ اب سرکار سے سیکھنا نا، نہیں کیا وہاں اللہ کی بارگاہ میں سرکار ہمارے ڈگریاں کام آئیں گے، ہماری یہ دنیا کی تعلیم کام آئیں گی، ہماری دولت کام آئیں گی؟ اللہ کیا پسند کرتا ہے سرکار کو معلوم ہے نا، اس لیے تو کہہ رہے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں روزہ دار کہلاؤں میں۔ سرکار تو یہ پسند کر رہا ہوں، ہمارا یہ عالم ہے کہ نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، ہاں شیطان ہمیں چکر پہ چکر دیتے جا رہا، ایک نماز پڑھے تو دوسری نہیں پڑھتے، دوسری پڑھے تو تیسری نہیں پڑھتے۔ تو لہذا میرا بھی کام ہے اور آپ کا بھی کام ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے کو غنیمت سمجھیں، اور ہم کم سے کم اب ہم بہت گر گئے نا نیچے، کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھیں۔ نہیں اتنے پڑھ لیے تو اپن کہاں گئے، اپن نمازوں پہ نمازاں چھوٹ رہے اپنے سے۔ فجر کو پڑھے تو ظہر کو نہیں پڑھ رہے، ظہر کو پڑھے تو عصر پڑھے تو مغرب عشاء چھوڑ دے رہے ہیں، اس کے بعد سو جا رہے ہیں۔ اب شیطان اسی چکر دیتا، ہاں اب پڑھیں گے، رات میں پڑھیں گے، گھر کو جا کے پڑھیں گے، گھر کو آج سستی کھانا کھا لیے لیٹ گئے، جاؤ۔ اس لیے کہا گیا کہ وقت پہ نماز ادا کرو۔ مگر اب ہمارے سنیوں کے ساتھ یہ پریشانی ہے، سنیوں کی نمازیں ناغا یہ وہابیوں کی وجہ سے ہو رہی، کیونکہ ہر مسجد میں وہابی ہے۔ اب لوگ بولے وہابی کے پیچھے کیا نماز پڑھو، تو بیچارے کا مسجد کو جانا ہو گیا، ہر مسجد میں آ گئی۔ اس بات سے ہم بولے اب آپ ہم مل کے کام کریں گے تو آپ لوگوں کو تو فکر ہی نہیں ہے بابا۔ اب سنی بیچارہ نماز پڑھنا چاہتا، ارے یہاں وہابی ہے امام، اب انہیں بولتا بعد میں پڑھیں گے، تو یہ لعنتی وہابیاں اپنی ہماری نماز بھی چھڑا رہے، یہ بھی شیطانہ ہے۔ اب بیچارے کی نماز چھوٹ گئی، اب انہیں بولا گھر پہ جا کے پڑھیں گے، گھر پہ گیا کھانا کھایا سستی آ گیا پڑھ گیا، یہ دور کا مسلمان ہے نہیں۔ تو اسی لیے اب شعبان میں ہم کو
آپ بھی دعا کیجئے میرے لیے. یہ کوشش کرنا چاہیے کم سے کم 5 وقت کی نماز برابر پڑھیں. قرآن پاک کا ایک رکوع پڑھے, ایک نے تو ایک آیت پڑھے. ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ بھئی ایک آیت تو پڑھ لیں, ایک ہی آیت پڑھیں. اور درود شریف پڑھیں, 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی, کیونکہ یہ مہینہ درود پاک کا مہینہ ہے. بلکہ ایک روایت میں نے سنی کہ اگر شعبان کے مہینے میں روزانہ کوئی 700 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے تو سرکار اس کو کئی عظمتوں سے نوازتے ہیں, بلکہ سرکار کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا ہونا بولو. اب جن کو شوق ہے اور حقیقت ہے, جو خلوص دل کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے, برابر سرکار اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتا. آپ بھی پڑھ کے دیکھیے. اب درود وہ تو لمبا چوڑا بھی نہیں, صرفتہ پڑھ لو اللہم صلی وسلم علی النبی الامی والی, یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بھی درود ہی ہے. اتنے درود پڑھ لو, 700 1000 مرتبہ ہو تو 15 منٹ میں ہو جاتا. یہی درود ہے. پھر دیکھو آپ پورا مہینہ پڑھ کے اگر آپ نے اخلاص سے پڑھا ہے تو سرکار خود آپ پہ توجہ فرمائے. درود شریف پڑھنے سے سرکار کی نسبت ملتی ہے. یہ خالی میں بول رہا ہوں آپ سن لے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. شعبان کے مہینے میں ہم کو اور آپ کو سب کو مل کے عبادت کرنا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے سوچا, سرکار جب شعبان سے اتنی محبت رکھتے ہیں اور روزے پہ روزہ رہتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, ہم تو بڑے پھنس گئے شیطان کی چکر میں, نفس کی شیطان میں. اس لیے شب برات کی بڑی فضائل ہے, تو لوگ ہمارے بزرگوں نے شب برات کو قائم کیا. کم سے کم شعبان میں نہیں کرے, ایک رات میں تو عبادت کر لیں گے. اب اس میں بھی ہے وہ ہے, تو ادھر آ, میں سمجھاتا ہوں تیرے کو, تو دوسرے لوگ نہیں سمجھا سکتے تیرے کو, کیونکہ جو چیز کا ماہر جو ہوتا ہے وہ نہیں سمجھا سکتا. ان کو کیا معلوم, آج کل عالموں کو یہ نخلا مار کے ڈگریاں لے لیے, ان کو کیا معلوم شب برات کی اہمیت کیا ہے, شب معراج کیا ہے. چل بھائی, تو عالم نہیں ہے. خالی ڈگریاں لینے سے کوئی عالم نہیں بنتا. وہاں کی ڈگری ہے, وہاں کی ڈگری تم اپنے پاس رکھ لو. ڈگری سے عالم نہیں بنتا, سرکار کی محبت سے بنتا. ہاں, کوئی خالی ٹوپیاں پہننے سے, شملے پہننے سے, خالی بیٹھ کے درس تصوف دینے سے ولی نہیں بن جاتا. سرکار کی نظر کرم سے, غوث اعظم کی نظر سے بنتا ہے. میں غلط فہمیاں دور کرتا ہوں, میں کسی کو روئے سکن نہیں ہے, ان کو بول رہا ہوں, ان کو بول رہا ہوں, کس کو بھی نہیں بول رہا ہوں. میں جو حق ہے وہ بیان کر رہا ہوں. نہیں, ہمارے کو بولے, ہمارے مرشد کو بولے. اگر آپ بھی ویسی آپ کے مرشد ہے تو آپ درست ہو جاؤ. اور میں یہ تو بولوں گا, بعد ہمارے احباب میرے کو مشورات دیتے, بھائی ایسا نہ کو بولو, آپ ایسا نہ کو کرو. میرا کام یہ بولنا ہے, اب نہ کو بولو بولے تو, اب گھوڑے کو بولے گھاس نہ کو کھاؤ تو کیا کھائیں گا ابھی. میرا کام تو یہ بولنا ہی ہے, کیونکہ ایمان بچانا ہے. تو ہماری ڈیوٹی ایمان پہ لگا دی گئی, تو ہم تو ایمان پہ ہی بات کریں گے, اور لوگوں کے ایمان بچائیں گے, اور خود کے بھی ایمان کی حفاظت کریں گے. تو ہماری ڈیوٹی تو یہی ہے نا بھائی, کہ اہل سنت کا پیغام پہنچائے, غیر سنیوں سے لوگوں کو بچائیں. یہی ایمان ہے. آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے, ہم یہ کہہ رہے ہیں. پسند نہیں آتے تو مت آئیے. 2 آدمی بھی بیٹھیں گے تو ہم وہی تقریر کریں گے, 2 لاکھ بیٹھے بھی تو وہی تقریر کریں گے. اب آپ کو نہ پسند آئیے, نہیں ہے تو جائیے. آپ کو ہمارے کو یہ کر, اور آپ اگر میرے کو اپنی پوری زندگی کی دولت بھی دیے, بولے یہ مت کرو, تو میں اپنے حبیب پاک کے سرکار کے صدقے میں اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں. اللہ مجھے اس پر قائم رکھے. ہاں, میرا تو جذبہ یہ ہے کہ کوئی آ کے میرے کو پوری زندگی کی اس کی پونجی یہ 10 ارب خرب روپے ہے, اور آپ یہ سنیت کے بارے میں بولنا چھوڑ دو بولے تو میں میرے حبیب کے صدقے میں اس کو ٹھوکر مارتا ہوں, سرکار کے دامن کو تھام لیتا ہوں. آپ بھی یہ جذبہ رکھو. اگر میری تقریر سن رہے ہیں تو آپ بھی یہ جذبہ رکھو, اور اس جذبے میں آ جاؤ, تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے گا. سمجھے آپ؟ اس لیے
اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدًا الوسیلۃ وارزقنا شفاعتہ انک. اللہم صلی وسلم علی النبی الأمی. ایک مرتبہ دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ. بلکہ شعبان المعظم بڑا متبرک مقدس مہینہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اس میں زیادہ عبادت کریں. کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, درود شریف پڑھیں, استغفار پڑھیں, اللہ سے توبہ کریں, کیونکہ یہ مہینے یہ رات کو توبہ کی بھی رات کا. انشاءاللہ آئندہ میں شب برات پہ تفصیلی تقریر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس وقت تو آپ فضائل شب برات سماعت فرمائیں گے. لیکن شعبان المعظم کی بڑی محبت اور بڑا مہینہ ہے, کیونکہ یہ سرکار کا مہینہ ہے. اور اس شعبان کے مہینے میں شب برات بھی ہے. یہ شعبان کے مہینے کو یہ بھی عزت حاصل ہے کہ اس میں میرے سرکار کے شہزادے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ولادت پاک ہے. امام حسین علیہ السلام 3 یا 4 شعبان کو اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. وہ آئے تو اسلام بچ گیا. یہ شعبان کا مہینہ امام ہمام سرکار سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت پاک کا بھی مہینہ. ہو سکا تو آپ اپنے گھروں میں امام علی مقام کی فاتحہ دلائیے, منائیے جشن ولادت سرکار امام حسین علیہ السلام کا. یاد اگر ہو تو ضرور کیجئے. اور اس شعبان میں بڑی ہے. اور اس میں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دکن کی عظیم المرتبت ہستی ہے, غوث دکن ہے, حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ, ان کا عرس ہوتا ہے. ان کی درگاہ پہ بھی جائیے. 16 شعبان کو ہمارا جلسہ ہوتا ہے بابا صاحب کے احاطے میں برسوں سے, وہ تو آپ کو معلوم ہے. ایسے کئی فضیلتیں ہیں. اور اس میں شعبان المعظم کی مہینے پہ بھی اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی. سرکار نے فرمایا میرا مہینہ ہے. تو اس میں کثرت سے عبادتیں کرنا, اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پہنچتے ہیں. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اعمال کو ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے. ہم اپنے اعمال پہ نگرانی کرنا کہ ہمارا عمل کہیں خدا اور رسول کے حکم سے دور تو نہیں ہو جا رہا. اتنی بھی اب نگرانی کر لیے تو اللہ کا کرم شامل حال ہو جائے. تو اپنے اعمال کے درست کرنے کی بات ہے. اب ہم جو چاہے, ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد وہ لوگ ہیں جو کسی اللہ کو مانتے نہ رسول کو مانتے. ہم پابند ہیں, ہم غلام لوگ ہیں. ہم نبی کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں. اس لیے ہم کو بندگی کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے, غلامی مصطفیٰ کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ یہ مہینے میں رحمتوں کو بکھیر دیتا ہے. اگر ہم سخت سے سخت گناہ بھی کیے ہیں تو گھبراؤ مت. پوری دنیا کے گناہ بھی کر رہے ہیں تو مت گھبراؤ. آپ بڑے سے بڑے بھی گناہ آپ سے ہو گئے ہیں تو مت گھبراؤ. یہ مہینے میں استغفار پڑھ کے توبہ کر کے سچے دل سے توبہ کر لو, سرکار کا وسیلہ لے لو,